بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن جرح رجلا جراحة لم يقتص منه حتى يبرأ، اور جو شخص کسی آدمی کو زخم لگائے، زخمی کر دے، تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا یہاں تک کہ وہ زخمی آدمی ٹھیک ہو جائے، کیونکہ ممکن ہے یہ زخم کاری ہو جو جان لیوا ثابت ہو جائے۔ تو اب ایسی صورت میں پہلے ہی زخم کا قصاص لینے کا کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمارے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ اس زخم سے صحت یاب نہ ہو جائے اس وقت تک اس سے قصاص نہیں لیں گے۔ ہاتھ کاٹ دیا تھا تو اب صحت یاب ہونے کے بعد اس سے وہ قصاص لے یا جو بھی کرنا چاہے کرے۔ یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا ہے اور ابھی یہ زخم ویسے ہی ہے اور وہ قصاص لے، اس کی اجازت نہیں۔ ومن قطع ید رجل خطأ، اور جو آدمی کسی کے ہاتھ کو کاٹ دے غلطی سے، ثم قتلہ خطأ، پھر غلطی سے اسے قتل کر دے، قبل البرء، ٹھیک ہونے کے پہلے، یعنی ایک زخم لگایا ہے ابھی وہ ٹھیک نہیں ہوا، ہاتھ کاٹا ہے ہاتھ ابھی ٹھیک نہیں ہوا ہے کہ غلطی سے اسے جان سے بھی مار دیا، تو دونوں خطان ہیں۔ پہلے غلطی سے ہاتھ کاٹا تھا، پھر بعد میں غلطی سے اسے جان سے مار دیا، اور پہلا والا صحیح نہیں ہوا ہے، تو جنایت کی جنس ایک ہی ہے۔ غلطی سے مارا ہے، ہاتھ کاٹا ہے، غلطی سے قتل کیا ہے، اور ابھی پہلے والا ٹھیک بھی نہیں ہوا ہے، تو جنس جنایت ایک ہے، اس لیے صرف ایک دیت لازم ہوگی۔ کتنی دیت لازم ہوگی؟ ایک دیت لازم ہوگی۔ اس کی کل 8 صورتیں بنتی ہیں۔ ان 8 صورتوں کا تفصیلی حکم ہم یہاں آپ کو نہیں بتائیں گے، بعد میں جب تفصیلی کتابیں آپ پڑھیں گے تو ہر ایک کا حکم آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ایک صورت انہوں نے ذکر کی ہے کہ غلطی سے ہاتھ کاٹ دیا ہے نا، ابھی ہاتھ صحیح نہیں ہوا ہے کہ غلطی سے جان سے بھی مار دیا، تو اس صورت میں کتنا کیا دینا ہوگا؟ صرف قتل نفس کی دیت، پوری دیت جو ہوتی ہے وہ دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ قتل نفس کی دیت الگ دیں اور ہاتھ کاٹنے کی دیت الگ دیں، ایک ہی ہے، کیونکہ جنس جنایت ایک ہے۔ فعلیہ الدیت، تو اس کے اوپر دیت ہے، اور عرش ید، ہاتھ کا جو عرش ہے اس میں جو دینا پڑتا ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ وَإِنْ بَرَا، اور اگر وہ ٹھیک ہو گیا، ثم قتلہ، اور پھر قتل کیا، یعنی پہلی صورت میں سے یہ فرق صرف یہ ہو رہا ہے کہ پہلی صورت میں تندرست ہونے کے پہلے ہی اسے جان سے غلطی سے مار دیا تھا، اس صورت میں تندرست ہونے کے بعد، ٹھیک ہونے کے بعد اسے جان سے مار رہا ہے۔ اور اگر وہ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہونے کے بعد پھر غلطی سے اسے قتل کر دیا، تو 2 دیت ہے، دیت نفس اور دیت ید۔ دیت ید یعنی عرش ید، بول رہے ہیں دیت، مراد کیا ہے؟ عرش۔ وَكُلُّ عَمْدٍ سَقَطَ فِيهِ الْقِصَاصُ بِشُبْهَةٍ فَالدِّيَةُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ،
دیت کے بارے میں بار بار یہ پڑھے ہیں کہ دیت عاقلہ دیں گے. عاقلہ کون ہے اس کی وضاحت میں اس سے پہلے کر چکا ہوں. عاقلہ کے ساتھ قاتل بھی ادائیگی دیت میں شریک ہوگا. دیت کی قسط رہے گی 3 سال میں دیت ادا کی جائے گی. اس کی کچھ تفصیلات پھر بعد میں بھی آئیں گی. یہ تفصیلات میں پہلے بتا چکا ہوں. ایک مسئلہ اور بھی اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا، کیونکہ بیٹا باپ کے جز کی طرح سے ہے، اور کوئی اپنے جز کو تلف کر دے تو اس سے قصاص نہیں لیا جاتا ہے. اگر سے جان بوجھ کر کے قتل کیا پھر بھی اس سے قصاص نہیں لیں گے. تو یہ قتل عمد ہے، اور شبہے کی بنیاد، شبہے جزئیت کی وجہ سے قصاص ساقط ہو گیا ہے. کیا حکم ہوگا اس کا؟ وَكُلُّ عَمْدٍ، اور ہر وہ قتل عمد جس میں قصاص شبہے کی بنیاد پر ساقط ہو جائے. جیسے باپ نے بیٹے کو قتل کیا ہے جان بوجھ کر، تو شبہے جزئیت کی وجہ سے قصاص ساقط ہو جاتا ہے. فَالدِّيَّةُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ، تو دیت دے گا باپ، لیکن اس دیت کی ادائیگی میں عاقلہ نہیں شامل ہوں گے، صرف قاتل کے مال سے دیت دی جائے گی. فَالدِّيَّةُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ، تو یہ دیت قاتل کے مال سے ادا کی جائے گی. 3 سال کی مدت اس کی بھی ہوگی. وَكُلُّ عَرْشٍ وَجَبَ بِالصُّلْحِ، اور ہر وہ دیت جو صلح کی بنیاد پر لازم ہو، بینہ کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ اعتراف کر صلح کر لے، چلو ہم دے دیں گے، یا اقرار کر لے کہ ٹھیک ہے ہمیں اقرار ہے اس کا. تو جو دیت صلح کی بنیاد پر واجب ہو یا اقرار کی بنیاد پر لازم ہو تو فہو فی مال القاتل، تو اسے قاتل کی مال سے دیں گے. وہ قاتل کے مال میں ہے، عاقلہ اس میں شریک نہیں ہوں گے، کیونکہ صلح کرنا اور اقرار کرنا اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہاں میں نے جرم کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ عاقلہ دیت دیں گے. اپنے اوپر جو وہ اقرار کر رہا ہے وہ تو مان لیا جائے گا، دوسرے کے بارے میں کوئی اقرار کرنا یا مصالحات کرنا اس کا اسے کوئی حق نہیں ہے. بینہ کے ذریعے سے اگر ثابت ہو تو اس کی جانب سے عاقلہ پر بوجھ لادنا نہیں ہے، لیکن اگر اقرار کر رہا ہے یا صلح کر رہا ہے تو یہ خود انہیں ذمہ دار بنا رہا ہے کہ وہ دیت دے. اس لیے صلح اور اقرار کی صورت میں عاقلہ سے دیت نہیں لی جائے گی، بلکہ وہ قاتل کے مال میں ہے. فہو فی مال القاتل، عبارت بنا لینا تم، میں جو پڑھا رہا ہوں صحیح عبارت وہی ہے. فہو فی مال القاتل، تو وہ قاتل کے مال میں ہے. وَإِذَا قَتَلَ الْأَبُ ابْنَهُ عَمْدًا، اور جب باپ اپنے بیٹے کو جان بوجھ کر مار ڈالے. فَالدِّيَّةُ فِي مَالِهِ، اوپر والا مسئلہ ہے، یہاں مثال ہے، اوپر صورت بیان کیا تھا. فَالدِّيَّةُ فِي مَالِهِ، تو دیت باپ کے مال سے دی جائے گی. کتنے دنوں میں؟ 3 سال میں. وَكُلُّ جِنَایَةٍ، اور ہر وہ جنایت، ہر وہ جرم اعتراف بہل جانی، جس کا جرم کرنے والا اعتراف کرے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، تو اس جرم کی دیت جو ہوگی اس کے مال سے ادا کی جائے گی. عاقلہ اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، کیونکہ میں ابھی بتا چکا ہوں اعتراف کرنا بھی یہ اپنے اوپر جرم کو ماننا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عاقلہ کے دیت دینے کو ماننا ہے. اپنے لیے جو وہ ماننا ہے وہ تو صحیح ہے، دوسرے کے لیے ماننے کا اسے اختیار نہیں ہے. اس لیے اعتراف کی بنیاد پر جو جرم ثابت ہو اور دیت دینا پڑے تو وہ اسی معترف کے مال سے دیں گے، عاقلہ اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. وَكُلُّ جِنَایَةٍ اعترف بِهَا الْجَانِی، ہر وہ جرم جس کا جرم کرنے والا اعتراف کرے. فَهِیَ فِی مالی، تو اس کی دیت اس کے مال سے ہوگی. وَلَا يُصَدَّقُ عَلَىٰ عَاقِلَتِهِ، اور اپنے عاقلہ کے بارے میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی. یہاں وہ 2 چیزیں کہہ رہا ہے، ایک تو یہ کہ جنایت ہوئی ہے اس سے، اور دوسرا یہ کہ عاقلہ پر عرش لازم ہے. اپنے بارے میں جو کہہ رہا ہے اس کو مانا جائے گا، دوسرے کے بارے میں نہیں.
لیکن جنایت کا اعتراف کر رہا ہے تو دیت اور عرش اس کے مال سے ادا کریں گے۔ وعمد الصبی والمجنون ختم، بچے اور پاگل کا جان بوجھ کر کرنا یہ خطا ہے، اس لیے کہ جان بوجھ کر کرنا یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ جو دانش مند ہو، عقل والا ہو، جس کے پاس قصد صحیح ہو، صحیح ارادہ وہ کر سکتا ہو۔ جو صحیح اور غلط میں تمیز ہی نہیں رکھتا ہے اس کے آمد کا کیا معنی؟ جیسے غلطی سے آپ مار دیں تو قصد صحیح نہیں ہے، اس لیے کیا کہتے ہیں کہ خطا ہے۔ جان بوجھ کر قصد صحیح سے ماریں تو عمد ہے۔ بچہ یا پاگل ان کے پاس عقل نہیں ہے، اس لیے اگر یہ جان بوجھ کر بھی ماریں، دھار چیز سے مار رہے ہیں، پھر بھی اس کو عمد نہیں کہیں گے بلکہ خطا ہی کہیں گے۔ وعمد الصبی والمجنون، بچے اور پاگل کا جان بوجھ کر مارنا یہ خطا کے حکم میں ہے، یہ بھی خطا ہے، قصاص اس میں نہیں ہے۔ وفیہ الدیۃ علی العاقلہ، جب خطا ہے تو اس میں عاقلہ پر دیت ہوگی۔ یہ احکام یہاں پورے ہو گئے۔ اب اس کے بعد یہ کچھ مزید جو اور صورتیں تھیں ان کے احکام ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک 5ویں صورت پڑھی تھی قتل بالسبب، یہاں سے کچھ اس کے احکام۔ ومن حفر بیرن فی طریق المسلمین، جو مسلمانوں کے عام راستے میں کنواں کھود دے، جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں، عام گزرگاہ شاہراہ عام ہے یا جس پہ چلنے کا سب کو اختیار ہے، اس کی اپنی خاص ملکیت نہیں ہے، اس میں کنواں کھود دیا، لا کے بڑا سا پتھر رکھ دیا، کوئی آدمی آیا اس میں گر کے مر گیا، ٹکرا کے مر گیا، تو وہ راستہ صرف اس کا اپنا حق نہیں تھا، اس لیے ومن حفر بیرن، جس نے کنواں کھود دیا مسلمانوں کے عام راستے میں، او وضع حجرن، یا پتھر رکھ دیا، فتلف بذالک انسان، اور اس میں گر کر یا ٹکرا کر کوئی انسان ہلاک ہو گیا، فدیتہ علی عاقلتہ، تو اس کی دیت اس کے عاقلہ پر ہوگی، یہ بھی قتل خطا کے زمرے میں آئے گا۔ ہاں، وہ ایک حکم اور یہ بیان کریں گے کہ اس میں کفارہ نہیں ہے، کیونکہ وہ خود بھی ٹکرا کے مر سکتا ہے، خود بھی گر کے مر سکتا ہے، کوئی آدمی اپنے آپ کا قاتل نہیں ہوتا ہے۔ یہ قتل بھی سبب ہے، قتل خطا ہر طرح نہیں ہے۔ وَإِن تَلِفَ بِهِ بَهِیمَةٌ، اور اگر اس میں گر کر کوئی جانور مر جائے، کوئی انسان مر گیا تو دیت ہے اور عاقلہ اس کو ادا کریں گے، یہ جو سبب بنا ہے یہ بھی شریک ہوگا۔ لیکن کوئی جانور اس میں گر کے مر گیا، وَإِن تَلِفَ بِهِ بَهِیمَةٌ فَضَمَانُهَا فِي مَالِهِ، تو اس جانور کا تاوان اس قاتل ایسا کرنے والے کے مال سے دی جائے گی، اس کا تاوان دیا جائے گا ایسا کرنے والے کے مال سے، کیونکہ یہ دیت نہیں بلکہ تاوان ہے، ضمان ہے۔ عاقلہ دیت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، تاوان کے ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں۔ وَإِن تَلِفَ بِهِ بَهِیمَةٌ، اور اگر اس سے کوئی جانور ہلاک ہو جائے تو جانور کا تاوان ایسا کرنے والے کے مال میں ہے۔ وَإِنْ أَشْرَعَ فِي الطَّرِيقِ رَوْشَنًا، اور اگر راستے میں جنگلہ نکال لیا، روشن دان بنا لیا، جیسا کہ راستے میں بناتے ہیں روشن دان، اور پھر اس پہ گرا دیتے ہیں راستے میں چھجا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو وہ روشن دان تو دیوار میں رہے ہوگا، ہے نا، وہ جو بڑھاتے ہیں تھوڑا سا اس کو یہ بتا رہے ہیں، مطلب سیاق سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے پہلے روشن دان بنانے کا کوئی اور طریقہ رہا ہو، ہے نا۔ اس وقت جو چل رہا ہے یہی صورت چل رہی ہے۔ وَإِنْ أَشْرَعَ فِي الطَّرِيقِ رَوْشَنًا، اور اگر راستے میں روشن دان بنا دیا، او میزابن، یا پرنالا گرا دیا، ہے نا، ہوتا ہے پانی گرنے کے لیے لمبا سا بڑھا کر کے بنا دیا، اس سے گرے۔ اب یہ روشن دان یا پرنالا گرے کسی آدمی پر اور وہ مر جائے، فسقط علی انسانی،
اور یہ کسی انسان پر گر گیا، فعتبہ اور وہ ہلاک ہو گیا، فدیۃ علی عاقلتہ، تو یہ فضا کو گھیرنا ہے، وہ فضا جس میں سب کا حق تھا۔ اگر اپنی ملک میں بڑھایا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی آ کے اس سے 100 مرتبہ مرے، کیا اس سے لینا دینا ہے نا؟ وہ اپنی ملک میں بنایا ہے، تم آ کے ٹکرا کے مر رہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن عام راستہ ہے جس میں سب کا حق ہے، اس میں بنا دیا ہے نا، اور وہ گر جائے کسی آدمی پر تو عاقلہ دیت دیں گے اور یہ بھی اس میں شریک ہوگا۔ فدیۃ علی عاقلتہ، تو اس کے عاقلہ پر دیت ہے، ولا کفارۃ علی حافر البیر و واضع الحجر، اور کنواں کھودنے والے، پتھر رکھنے والے پر کفارہ نہیں ہے، اس کو میں اوپر ابھی بتا چکا ہوں۔ ومن حفر بیرن فی ملکہ، اور جو اپنی ملکیت میں کنواں کھود لے یا اپنی ملکیت میں پتھر گرا لے، فاتبا بہا انسان، اس میں گر کر یا ٹکرا کر کوئی انسان مر جائے، ہلاک ہو جائے، لم یضمن، تو کوئی تاوان نہیں ہے، اس لیے کہ اپنی ملکیت میں اسے تصرف کا اختیار ہے، جیسے وہ چاہے، جو چاہے وہ اپنی ملکیت میں کرے۔ یہ یہاں بات پوری ہوئی، لیکن بات چل رہی ہے راستے کی۔ عام راستے میں اگر اس طریقے سے ہوا تو کیا حکم ہوگا، اس لیے فائدے کے لیے مزید کچھ احکام یہ اور ذکر کر رہے ہیں۔ راستے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سلامتی کے ساتھ اس پر چلنا مباح ہے، سلامتی کے ساتھ اس پر چلنا یہ کیا ہے، مباح ہے، اور اپنے حق میں تصرف کرنا ہے، دوسرے کا بھی حق ہے اس پر چلنے کا، تو من وجہن دوسرے کے حق میں بھی تصرف کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ راستہ سب کے لیے مشترک ہے۔ تو جب وہ مشترک ہے تو اس پر سلامتی کی شرط کے ساتھ گزرنا ہوگا۔ جن چیزوں سے احتراز ممکن ہے ان سے احتراز کرنا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ گاڑی لے کے جا رہے ہیں آپ، عام راستہ ہے، آپ کو بھی چلنے کا اختیار ہے تو چاہے جیسے چلیں، جس کو چاہے ماریں، جس کو چاہے ٹھوکیں، ہے نا، اس کا اختیار ہے، سلامتی کے ساتھ اس راستے پہ چلیں۔ جن چیزوں سے بچنا ممکن ہے ان سے بچ کر کے چلیں، جو ٹریفک کا آج کل نظام، ہاں جس سے بچنا ممکن نہیں ہے نا، وہ صورتیں اس میں نہیں آتی، اس سے وہ معاف ہوتی ہے۔ آج کے بھی ٹریفک نظام میں جو بچنا ممکن نہیں ہے، جن سے کوئی آپ جا رہے ہیں آگے سے، کوئی بیچ میں آ کے گھس گیا، پچھلے چکے سے مر گئے، آپ ذمہ دار ہوں گے، لیکن ثابت کرنا ہوگا کہ ہاں پچھلے ہی سے مرا ہے نا۔ تو جن چیزوں سے آپ گاڑی کھڑی کیے ہوئی ہیں، کوئی پیچھے سے آ کے ٹکر مار دیا، اندر گھس گیا، مر گیا، آپ ذمہ دار ہوں گے؟ نہیں ذمہ دار ہوں گے نا۔ آپ جا رہے ہیں ہے نا، کہیں سے تیل ٹپک گیا تھوڑا سا، ایک مثال میں دے رہا ہوں، کوئی آیا اس سے پھسل کر گر گیا، مر گیا، آپ ذمہ دار ہوں گے؟ نہیں۔ تو جن چیزوں سے احتراز ممکن ہے ان سے احتراز کرنا، یہ ہے سلامتی کے ساتھ گزرنے کا کے مباح ہونے کا معنی۔ اب اس پر کچھ احکام یہ بتا رہے ہیں۔ ورنہ پہلے یہ سب صورتیں نہیں تھیں، جو ٹریفک کا آج نظام ہے جو تھا اس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں۔ والراکب ضامن، اور سوار جو عام راستے میں سوار ہو کر کے چل رہا ہے، اونٹ پر، گھوڑے پر یا اور بھی کسی چیز پر سوار، یہ ضامن ہے اس کا جسے جانور رونت دے، یعنی آگے سے جسے کچل دے نا، اس کا وہ ذمہ دار ہے۔ وما اصابتہ بیدہا، اور اپنے اگلے پیر سے جسے مار دے، او قدمت، اونٹ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کاٹ بھی لیتا ہے نا، یا کسی کو کاٹ لے، اس بچ سکتا ہے نا، سوار ہے اس پہ سب کچھ دیکھ رہا ہے تو اس سے وہ بچ سکتا ہے، ایسا نہ ہونے دے، اگر ایسا کرے گا تو تاوان دینا پڑے گا۔ ولا یضمن ما نفحت برجلها، کوئی پیچھے آ رہا ہے، یہ سوار ہو کے جا رہا ہے، پیر سے مارا، گدھے پہ سوار تھا، وہ گیا کام سے، تو پیچھے تھوڑا وہ دیکھ رہا ہے نا۔ ولا یضمن، اور اس کا وہ تاوان نہیں دے گا کہ ما نفحت برجلها، جسے وہ اپنے پیر سے مار دے، او ذنبها، یا اپنے دم سے مار دے،
اس کا وہ ذمہ دار نہیں ہوگا، تاوان نہیں دے گا۔ یہ سب حکام میں اشارے میں ہے نا موجودہ ٹریفک نظام کے مطابق تھوڑا تھوڑا بتایا ہوں، ہے نا۔ فَإِن راست او بالت، اور اگر لید کرے یا پیشاب کر دے راستے میں، کیا اس کو بند کر سکتا ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے نہ لید کرے گا نہ پیشاب کرے گا؟ کہاں پیشاب کرنے لگے کچھ پتا نہیں ہے، کہاں لید کر دے کچھ پتا نہیں ہے نا۔ وہ جا رہا تھا، پیشاب کر دیا، لید کر دیا، کوئی آیا اس سے پھسل کر کے گرا مر گیا، یہ ذمہ دار نہیں ہوگا، ہے نا۔ فَإِن راست او بالت، تو اگر وہ لید کرے یا پیشاب کر دے راستے میں، فاتب ابھی انسان، اور اس سے کوئی انسان ہلاک ہو جائے، لم یزمن، تو وہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ وَالسَّائِقُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا، پیچھے سے جانور کو ہانک کر کے لے جا رہا ہے تو اب وہ پورے جانور کا ذمہ دار ہو گیا، سوار نہیں ہے، پیچھے سے ہانک رہا، تو اب پیر سے کسی کو مار دے، دم سے کسی کو مار دے، آگے والے پیر سے کسی کو مار دے، کسی کو کاٹ لے، سب چیز کا ذمہ دار ہے وہ، ہے نا، کیونکہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے نا، سب دیکھ رہا ہے۔ اگر سوار تھا پیچھے والے سے مار دیا کسی کو تو ذمہ دار نہیں ہے، لیکن اس صورت میں اگر سائق ہے، ہانک رہا ہے پیچھے سے، والسائق، اور سائق پیچھے سے ہانکنے والا ضامن ہے اس کا، جسے وہ اپنے اگلے پیر یا پچھلے پیر سے مارے۔ والقائد، اور قائد آگے سے پکڑ کے کھینچ رہا ہے نا۔ والقائد، یہ سب موجودہ دور میں بھی ہو سکتا ہے نا، گاڑیوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ والقائد، اور جو قائد ہے، ضامن لما اصابت بیدہا دون رجلہا، وہ ضامن ہے اس کا جسے اپنے اگلے پیر سے مارے، نہ کہ پچھلے پیر سے، ہے نا، کیونکہ آگے آگے سے کھینچ رہا ہے تو پچھلے والے کو تھوڑا اس کی نظر ہے۔ ومن قاد قطارا، اور جو اونٹوں کا ریوڑ لے کر جائے، یعنی آگے آگے چل رہا ہے، اونٹ دیکھ کر کے اس کو پیچھے پیچھے اس کے جا رہے ہیں، قیادت کر رہا ہے، آگے آگے جا رہا ہے، پیچھے سے نہیں، ہے نا، آگے آگے۔ ومن قاد قطارا، اور یہاں یہ نہیں ہے کہ جو ریلوے چلائے، ہے نا، اس لیے کہ ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے نا، اس زمانے میں تو یہ تو کچھ تھا ہی نہیں، یہاں مانا ہے ومن قاد قطارا، جو اونٹوں کے ریوڑ کو آگے سے لے کر کے جائے، یعنی آگے آگے چل رہا ہے، ریوڑ پیچھے پیچھے چلے، جیسے کہ اس میں بھی ہوتا ہے دمبے میں، ہے نا، اس کو تو دیکھتے ہی ہو کہ آگے آگے جا رہا ہے اور سب دمبے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔ فَهُوَ ضَامِنٌ، تو وہ ضامن ہوگا، لما اوتا، اس کا جسے اگلے پیر سے وہ روند دے۔ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ سَائِقٌ، اور اگر دو ہیں، جیسے اس میں دمبے میں بھی ہوتا ہے، ایک آگے آگے چلتا ہے، سب بھاگتے ہیں، کچھ پیچھے سے، ہے نا، ہانکتے ہیں۔ اگر دونوں طرح کے لوگ ہیں، آگے آگے کوئی چل رہا ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے جانور آئے، کوئی پیچھے سے ہانک بھی رہا ہے، تو اب دونوں کے ذمہ دار ہوں گے۔ آگے سے بھی کسی کو مار دیا تو اس کا بھی تاوان دینا ہوگا، پچھلے پیر سے مارا تو اس کا بھی تاوان دینا ہوگا، اور یہ نہیں ہے کہ پیچھے سے مارا تو پیچھے والا، آگے سے مارا تو آگے والا، کہیں سے بھی مارے دونوں شریک ہوں گے تاوان میں۔ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ سَائِقٌ، اور اگر اس کے ساتھ کوئی ہانکنے والا بھی ہے پیچھے سے، فَالزَّمَانُ عَلَيْهِمَا، تو زمان دونوں پر ہے، کیونکہ اس کام میں دونوں شریک ہیں۔ وَإِذَا جَنَى الْعَبْدُ جِنَایَةً، اور جب غلام کوئی جنایت کرے، یہاں سے پھر اب حکم اللہ ہے، غلام نے کوئی جنایت کیا، غلطی سے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، تو اب قصاص تو لیں گے نہیں، اس لیے کہ اطراف میں خطا ہے نا، اور اس کو پڑھ چکے ہیں کہ اطراف میں جو اطراف میں شبہ عمد نہیں ہے، یا تو جان بوجھ کر کے ہے یا غلطی سے، دو صورتیں، اس کی تفصیل اس سے پہلے ہو چکی ہے۔ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اذا جنى العبد جنایتن، جب غلام کوئی جنایت کر بیٹھے غلطی سے،
غلطی سے کسی کو قتل کر دیا، قیل لمولا، تو اس کے آقا سے کہا جائے گا اما ان تدفعہ بہا، یا تو اس جرم کے بدلے میں غلام ہی کو دے دو، جو جس نے جرم کیا ہے غلام نے اسی کو دے دو، لے جاؤ بھائی اسے، باقی کچھ نہیں دینا۔ لیکن اگر تم غلام کو نہیں دینا چاہتے ہو تو غلام کے پاس تو کچھ ہے نہیں، تو جو اس جرم کی دیت ہوتی ہے، اس کا ضمان ہوتا ہے، وہ دینا پڑے گا۔ قیل لمولا، تو اس کے آقا سے کہا جائے گا اما ان تدفعہ بہا، یا تو تم غلام ہی کو اس کے عوض دے دو، او تفدیہ، یا اس کا فدیہ دو۔ فَإِن دَفَعَهُ، اگر آقا نے غلام کو دے دیا، مَلَكَهُ وَلِيُّ الْجِنَایَہ، تو جنایت کے جس پر جنایت کیا ہے اس کے ولی اس کے مالک ہو جائیں گے۔ غلطی سے کسی کو قتل کیا ہے تو اس مقتول کے اولیاء جو ہیں اس غلام کے مالک ہو جائیں گے جب آقا اس غلام کو انہیں دے دے گا۔ وَإِن فَدَاهُ، اور اگر آقا نے فدیہ دیا غلام کا، فداہ بعرشہا، تو اس جنایت کا جو عرش ہوگا وہ دے گا۔ یہ نہیں کہ غلام کی قیمت کتنی ہے اتنا دینا ہے، جتنا فدیہ بنتا ہے اس جنایت کا وہ دے گا۔ فَإِنْ عَادَ، ایک مرتبہ ہوا کوئی جنایت کیا، جرم کیا، آقا نے جو اس جرم کا فدیہ بنتا تھا وہ ولی جنایت کو دے دیا، پھر کچھ دن گزرے پھر اس نے کوئی جرم کر دیا غلام نے۔ فَإِنْ عَادَ، اب غلام اگر دوبارہ جرم کرے، فَإِنْ عَادَ فَجَنَا، اگر غلام دوبارہ پھر جرم کرے، کانا حکم الجنایت الثانیہ حکم الاولی، تو اس دوسری جنایت کا حکم بھی پہلی جنایت کے حکم کی طرح، یعنی جیسے پہلے والے میں حکم تھا کہ چاہے تو غلام کو دے دے اس جنایت کے عوض، یا پھر جو جرم اس نے کیا ہے اس جرم کا فدیہ دے، اس کا عرش دے، ایسے پھر حکم ہوگا کہ چاہے تو غلام کو دے دے اور چاہے تو جو جرم کیا ہے اس جرم کا فدیہ دے۔ فَإِن جَنَا جنایت، یہ الگ الگ کیا ہے تو ایک دے چکا پھر دوسرا کیا۔ فَإِن جَنَا جنایتین، اور اگر اس غلام نے دو جرم کیے، قیل لمولا، تو اس کے آقا سے کہا جائے گا اما ان تدفعہ الی ولی الجنایتین، دونوں جنایتوں کے اولیاء کو یا تو غلام دے دو، وہ لے جائیں اسے، اپنا آدھا آدھا لے لیں، جس کا جتنا حق بنتا ہے، یکتسمان ہی علی قدر حقوقہما، اپنے حق کے مطابق اس سے وہ بانٹ لے۔ کسی کا ہاتھ کاٹا ہے، کسی کو جان سے مار دیا ہے، ایک ہاتھ کاٹا ہے تو آدھی دیت، جان سے مارا ہے پوری دیت، ہے نا، تو اب 3 حصے ہو گئے نا، تو جسے جان سے مارا ہے وہ غلام سے 2 حصہ اور جس کا ہاتھ کاٹا ہے وہ 1 حصہ لے لے، یعنی ولی جنایتین جو ہے وہ اسے لے جائیں اور اپنے حصے کے مطابق اس میں سے بانٹ لیں۔ ایسا بھی کر سکتا ہے، وَإِمَّا أَن تَفْدِيَهُ بِعَرْشِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا، یا اگر وہ چاہے تو دونوں میں سے ہر ایک کا عرش دے دے۔ آقا اگر چاہے کہ غلام نہیں دیں گے تو دونوں کا جو دونوں جنایتیں ہیں ان دونوں جنایتوں کے اولیاء کو عرش دے دے۔